وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال علیہ الصلاة والسلام انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے دو حصے جو بعثت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی گزارشات ہوں گی۔ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، کچھ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، کچھ سننے میں آتی ہیں۔ دیکھنے اور سننے والی باتوں کا کبھی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سننے والے کچھ سناتے رہتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہوتی ہے۔ دکھانے والے کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی تھی۔ اس کو الفاظ بدل کر آپ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔ ولادت بھی کہہ دیتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی تھی۔ میلاد بھی پیدائش کو کہتے ہیں۔ میلاد ہو، ولادت ہو، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، ہماری اردو اس کو پیدائش کہہ دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت، آمد کا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ ولادت اس مہینے میں تو ہوئی ہے، ربیع الاول میں۔ یہ بات بھی صحیح اور حقیقت پر ہے۔ اور نمبر 2، ولادت کے دن کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کون سے دن ولادت ہوئی ہے۔ دن کا ذکر ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ وقت کا بھی ذکر ہے کہ سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، صبح صادق کہا جاتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹا، صبح کا نور روشنی طلوع ہوئی، جیسے صبح کی روشنی آ رہی تھی، کائنات میں عظیم پیغمبر کی آمد بھی ہو گئی۔ تو یہ بھی موجود ہے کہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، دنیا میں آنے کا صبح صادق تھا۔ صبح صبح کے نور پھوٹنے کے ساتھ
جو کائنات کو روشن کرنے کے لیے علم نور نبوت سے روشناس کرنے والا بھی آ گیا تھا۔ یہ باتیں احادیث میں ملتی ہیں۔ آگے تفصیل سے اس بات کو نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی؟ اس سے احادیث نبویہ خاموش ہیں۔ کسی حدیث میں نہیں ہے تاریخ کون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کرام، سچے عاشق نبی کے شاگردان، ان سے پوچھا، وہ کہتے نہیں پتہ، وہ تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں تاریخ کا، وہ خاموش ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان سے پتہ کیا، وہ انہوں نے بھی خاموشی کا اظہار کیا ہے۔ تب تابعین آئے، تیسری صدی آئی ہے، وہ بھی خاموشی سے گزر گئی۔ احادیث نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول میں سوموار کے دن صبح صادق کو ہوئی ہے، اس کا پتہ چلتا تاریخ کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بعد والوں نے تاریخ کا آگے پیچھے حساب لگا کر کچھ باتیں ذکر کر دی، اور کتابوں کے اندر پھر ہر ایک نے اپنا اپنا احتمال ذکر کیا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے بس۔ کسی نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 8 ربیع الاول کو یہ، کسی نے کہہ دیا 9 ربیع الاول کو یہ، کسی نے کہہ دیا 11 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کسی نے کہہ دیا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ تاریخ کا اختلاف ہے، باقی میں نے کہا اختلاف نہیں ہے، دن کا اختلاف نہیں، وقت کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے قابل احترام بزرگ ہیں، 6 صدی میں گزرے ہیں، ان کو دنیا کہتی ہے پیران پیر، واقعتاً پیروں کا پیر تھا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ عالم بہت بڑے تھے، بزرگ بہت بڑے تھے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میرے حساب سے، جو میں نے حساب لگایا، وہ 18 محرم الحرام کو ہی ہے، وہ دور نکل گئے ہیں۔ تو تاریخ کا تعین نہیں نظر آیا ہمیں، بات سوچنے کی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نبی کے سچے عاشقوں نے نہیں بتایا، اور کون حل کرے گا اس کو؟ تاریخ میں ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے، علم ریاضی کا موجد، علم ریاضی کو ایجاد کرنے والا محمود پاشا فلکی مصر کا عالم تھا، انجینئر تھا، ریاضی کا موجد ہے، دین کو بھی جانتا تھا، حدیث کو۔ اس نے حساب لگا کر اس مقام تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی کو، حجۃ الوداع کو نقل کر کے نبوت ملنے کا پیچھے پیدائش تک جب حساب لگاتا لگاتا پہنچا، وہ کہنے لگا کہ میری تحقیق کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور 9 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش والے مہینے میں 9 ربیع الاول ہی سوموار کا دن تھا۔ تو اگر 8 کو ہوگے وہ اتوار ہوگا، اس سے پہلے ہوگا۔ کہتا وہ بھی نہیں تھا، سوموار کے ساتھ 9 ربیع الاول جا کر مطابقت میرے حساب میں رکھ رہی ہے۔ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی، وہ بھی کہتا ہے، کچھ صحابہ کرام کی روایتیں لا کر جوڑ کر کے وہ بھی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، شریعت نے اس کو نہیں واضح کیا، فرمایا جس تاریخ کو بھی نبی کی ولادت ہوئی ہے،
لیکن تم نے یہ دیکھنا ولادت کس کے لیے ہوئی ہے وہ کام کرو۔ اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم اس تاریخ میں الجھ جائیں، یہ ہماری غلطی ہوگی۔ صحابہ نے تاریخ کا لحاظ نہیں کیا، کون سی تاریخ کو یہ جی ہم مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھنا نبی کی بعثت کیوں ہوئی تھی، نبی آئے کیوں تھے، نبی کیا دینے آئے تھے، ہم نے اس طرز کو اپنا کر چلنا ہے۔ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ولادت پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے بھی بات ہوگی، لیکن آج یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میں نے کہا ایک باتیں ایک حقیقت، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بات یہ نظر آتی ہے، دنیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربیع الاول میں، ہوئی ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جہان میں ایک دفعہ نہیں ہوئی، 2 دفعہ ہوئی ہے۔ نبی کی ولادت ایک دفعہ نہیں ہے، 2 دفعہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیسے؟ ایک ولادت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جس کا ذکر آپ نے ربیع الاول کے حوالے سے سنا، سوموار کے دن سنا، صبح صادق کے اعتبار سے سنا۔ یہ ولادت ہوئی تھی نبی کی، عام انسانوں والی ولادت تھی، حضرت آمنہ کی گود میں ہوئی تھی، صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، اور حسن اور جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کر سامنے آئے۔ دائی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا حسن جمال کا نمونہ بن کر آئے، یہ دنیا دیکھ کر جس کو دنگ رہ گئی تھی۔ دائی حیران کہ اتنا حسین بچہ، حضرت آمنہ حیران اتنا حسین بچہ، باہر ہاتمہ سویبہ موجود ہے، اتنا حسین بچہ۔ آج نبی کی ولادت ہوئی اور دنیا میں چرچا ہونے لگا، دائیں بائیں رپورٹ ہونے لگی کہ آمنہ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کس کی ہوئی ہے؟ کون سا بچہ ہے جی؟ نام اس کا متعین کر دیا گیا کہ جی ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینے لگے، کہنے لگے جاء محمد ابن عبداللہ۔ کون آیا دنیا میں؟ محمد بن عبداللہ آیا ہے۔ اچھا، کوئی کہتا ہے جاء القمر، آمنہ کی گود میں چاند کی صورت والا آیا ہے، آیا ہے چاند کی صورت والا، جمال آیا، حسن آیا ہے۔ کوئی کہتا ہے محمد بن عبداللہ آیا، کوئی کہتا ہے چاند کی صورت والا آیا۔ تو آمنہ کی گود میں نبی کی ولادت حسن کی تھی، نبی کے جمال کی ولادت تھی۔ آج سامنے آیا جمال ایسا ہے، حسن ایسا ہے، محمد بن عبداللہ آیا ہے، چاند آیا ہے۔ کسی نے کہا طلع الشمس فینا، ہمارے اندر سورج طلوع ہو گیا آج۔ کوئی کہتا ہے سورج طلوع ہوا، یہ نبی کا جمال اور نبی کا حسن نظر آ رہا تھا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آمنہ کی گود میں آیا تھا وہ نبی کی صورت آئی تھی۔ دنیا والوں دیکھو یہ صورت ہے، اس صورت پہ تم انگلی اٹھا نہیں سکتے ہو، جس طرح یہ صورت بے داغ ہے، عظمتوں والی ہے۔ فرمایا ٹھیک 40 سال کے بعد، ٹھیک اس ولادت کے 40 سال کے بعد، عرفان کی چوٹی میں سے بیت اللہ کے سائے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو کر آئے اور چادر لہرائی عرب والوں کے سامنے دستور کے مطابق،
ہر قبیلے کو پکار پکار کر بلایا اور عرفان کی چوٹی پہ نمایاں ہو کر ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور اعلان کیا ہے کہ لوگو انما بعثت الیکم رسولا، لوگو مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آج عرفان کی چوٹی سے بھی آیا ہے، لیکن کون آیا؟ رسول آیا۔ اور لوگوں نے جو ماننے والے تھے مان گئے، نہ ماننے والے بھی اپنی تذکرے کرتے، بھائی کون تھا عرفان کی چوٹی پر؟ کہنے لگے جاء محمد الرسول اللہ۔ آمنہ کی گود میں تھا تو کہتے ہیں جاء محمد ابن عبداللہ، آج آیا تو کون آ گیا؟ جاء محمد الرسول اللہ، آج کہتے ہیں محمد الرسول اللہ آ گیا۔ بات بدل گئی، ادھر کہتے تھے آمنہ کی گود میں ابن عبداللہ آیا، آج کہتے ہیں رسول اللہ آ گیا ہے۔ ادھر کہتے تھے آمنہ کی گود میں ایک حسین صورت سامنے آئی ہے، آج عرفان کی چوٹی سے سیرت سامنے آئی ہے، کردار سامنے آیا ہے۔ وہاں جمال ظاہر ہوا تھا، آج عرفان کی چوٹی سے کمال ظاہر ہوا، امام الانبیاء آ گیا ہے۔ فرمایا یہ کمال والا تھا۔ تو نبی کی آمد آئی لوگوں کے سامنے، آمنہ کی گود میں تو صورت کا نقشہ تھا، آج سیرت آئی سامنے۔ وہاں جمال تھا، یہاں کمال آیا۔ وہاں ابن عبداللہ آیا، یہاں رسول اللہ آیا ہے۔ وہاں محمد بن عبداللہ کی حیثیت تھی، یہاں محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہے۔ دونوں چیزوں میں واضح فرق ہے، اور دونوں آمد نبی کی اچانک ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آمنہ کی گود میں آج دنیا دنگ رہ گئی تھی۔ عرفان کی چوٹی سے سورج طلوع ہوا نا، اللہ نبی نے بھی ایسے وقت کا انتخاب کیا ہوا تھا، وہاں پہنچے عرفان کی چوٹی پر، ادھر سے سورج کی شعائیں نکلی، اصل سورج، دنیا روشن، چادر لہرائی، آوازیں دی ہیں، سارے آئے۔ اللہ اکبر! عرفان کی چوٹی پہ حسن جمال کے اعلیٰ منظر والے نے جب کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا، رسالت کا اعلان کر کے اللہ کی توحید سنائی، ساری دنیا کہتی تھی سورج وہ نہیں ہے، سورج یہ کھڑا ہے۔ اور عجیب قسم کا منظر تھا، یہاں بھی اجالا عجیب قسم کا تھا۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، عائشہ صدیقہ اسی منظر کو پیش کرتی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، اور آسمان دنیا کے افق کے اوپر بھی لوگوں کا سورج ہے، لیکن ہمارے گھر کا بھی ایک سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے، آفاق کے اوپر، افق کے اوپر بھی سورج ہے۔ اور پھر کہتی ہے وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، لیکن لوگوں جو ہمارا سورج ہے وہ آسمان کے والے سورج سے بہت ہی بہتر ہے۔ اس سورج کی کرنوں کو کتاب کوئی نہیں لا سکتا ہے، اس سورج کو چمکتا دمکتا ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا یہ بھی ایک ہے، آمنہ کی گود میں بھی آیا تھا عظمت والا، آج عرفان پہ چڑھا ہے تو آج بھی عظمتوں والا آیا ہے۔ اور فرمایا لوگوں عام سورج جو ہوتا ہے، اللہ اکبر! عائشہ نے کمال کا فرق ظاہر کیا، اللہ اکبر! عائشہ نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، صبح و شام سورج کا دیدار کرتی تھیں، اور کہنے لگی شمس السماء تطلع بعد الفجر، اوہ لوگوں آسمان کا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، تمہیں دن کو نظر آئے گا، رات کو غائب، اور لیکن میرا سورج وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، میرا سورج عشاء کے بعد بھی بیٹھے تو چمکتا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے کمال عطا کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آمنہ کی گود میں بھی تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ 40 سال کے بعد اگر نبی کی ولادت ہوئی وہ محمد الرسول اللہ کی تھی۔ اور آمنہ کی گود میں ایک بندے کی ولادت تھی۔ آج عرفان کی چوٹی پہ نبی نکلے، کہا میں امام الانبیاء ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں خاتم النبیون ہوں، میں خاتم المرسلین بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک عظیم شخصیت کے طور پر سامنے آئی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، پہلی والی آمد اپنی جگہ ہے، عظمت والی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ہونی چاہیے خوشی، نبی سے محبت خوشی میں ہے، لیکن پہلے والی عبادت ولادت میں نبی کا جلال نظر آیا، نبی کا جمال نظر آیا، نبی کا حسن نظر آیا، نبی کی اعلیٰ صورت نظر آئی۔ 40 سال کے بعد جو ولادت ہوئی ہے وہاں نبی کا کمال نظر آیا، کہ نبی کا دین نظر آیا، نبی کی نبوت نظر آئی، نبی کی رسالت نظر آئی، دنیا کا مقتدی اور امام نظر آیا ہے، اور اللہ نے بند کر دیا آج کے بعد تمہیں اس امام کی اقتدا کرنی پڑے گی، جو اقتدا کرے گا وہ کامیاب، جو نہیں کرے گا ناکام۔ اللہ ہم سب کو نبی کی بعثت جو دونوں ہیں، دونوں کی حقیقت اور قدر کرتے ہوئے نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی ولادت کے اوپر خوشی منا لی جائے، لیکن وہاں ہمارے لیے عمل نام کی چیز نہیں ہے۔ نبی کی ولادت آمنہ کی گود ہے، خوشی ہے جی، اور بھائی نبی نے بتایا کیا تمہیں؟ کچھ نہیں بتایا، بچہ ہے۔ پہلی ولادت پہ کچھ سبق نہیں ہے، حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ ہے، خوشی ہے، ہونی بھی چاہیے مومن کو، لیکن وہاں خوشی۔ اور بعد والی ولادت اصل ولادت ہے، جو پہلی ولادت پہ خوشیاں منا گیا، بعد والی ولادت کو بھول گیا، برباد ہو گیا۔ میرا جملہ سمجھے ہو؟ جو پہلی ولادت پہ خوشی منا گیا لیکن بعد میں عرفان سی چوٹی سے جو پیغام آیا اس کو نہ مانا، برباد ہو گیا۔ نبی کا اپنا چچا ہے ابو لہب، سنتے رہتے ہیں، ابو لہب کی باندی تھی، بعد میں نبی کی صحابیہ بنی عظیم خاتون حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کی ولادت جس کمرے میں ہوئی نا، کمرہ روشن ہوا، چاند تھا، دنیا حیران ہوئی، دائی حیران، حضرت آمنہ حیران، گھر والے حیران، سویبہ خاتمہ باہر تھی، اندر آئی، بتایا ماشاءاللہ کمرہ روشن ہے، کیا بات ہے، کہا اللہ نے حسین بچہ عطا کیا، اور نام بتا دیا۔ عبد المطلب کو پوچھا تو اس نے کہا نام تو اس کو انی اسمی ہے اب محمد، میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ والدہ محترمہ نے کہا انی سمیتہ، میں اس کا نام احمد رکھتی ہوں۔ چلو احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، لیکن بچے کے حسن جمال کی پیشن گوئی دائیں بائیں چلنے لگی، ایسا بچہ آیا، ایسا بچہ، ہر بندہ خوش۔ ابو لہب کے پاس سویبہ چلی گئی، باندھی اس کی تھی، ابو لہب کو جا کر کہا ماشاءاللہ مبارک ہنیئا لک لابن اخیک، آپ کو اپنے بھائی کا بچہ مبارک ہو، بار بار کا ہنیئا لک لابن اخیک، آپ کو اپنے بھائی کا بچہ مبارک ہو۔ اور بھائی بھی عبداللہ تھا، عبداللہ نبی کے والد محترم 10 بھائیوں میں سے زبردست کمال والا بھائی تھا۔ عبد المطلب کا بڑا محبوب بیٹا عبداللہ تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں 10واں بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم فوت ہو گئے تھے، بڑے پریشان ہوئے تھے۔ آج اللہ نے اس بچے کے بھائی کے گھر میں بچہ، بڑی خوشیاں، بھائی کی یاد تازہ ہو گئی ہے جی۔ ابو لہب نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بعد خوشی کے ساتھ کہا ہنی اللہ کا لابن اخیک، آپ کو آپ کے بھائی کا بچہ مبارک ہو، کأنہ القمر، وہ تو چاند ہے، چاند۔ ابو لہب عربی دستور کے مطابق جو بندہ خوشخبری لائے اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ آج کل بھی ہوتا ہے، خوشی مبارکباد دینے والے کو مٹھائی کچھ دے دیتے ہیں، تو اس وقت بھی دیتے تھے۔ ابو لہب نے جیب میں دیکھا کوئی پیسہ پائی نہیں ہے، کہا یا اللہ یہ کیا کروں، کوئی چیز پاس نہیں ہے۔ ابو لہب نے، عرب والے کبھی کبھی قمیض بھی اتار کر دے دیتے، جاؤ میں قمیض اور پہن لوں گا، لے جاؤ۔ ابو لہب نے اس وقت کہا تجھے اس بچے کی مبارکباد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے
یہ کہہ سکتا ہوں تجھے آج غلامی سے آزاد کرتا ہوں، انت خرۃ، جا تو آزاد ہے، تو نے خوشخبری لائی تو آزاد، اور بندہ آزاد ہو گیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آج باندھی ہے نہیں ہو تو کروڑوں میں نہیں ملتی ہے، کروڑوں روپے کو کہہ دیا جائے جاؤ آزاد، میرا کچھ نہیں ہے، تو باندھی بڑی خوش، اس کو آزادی کی نعمت ملی ہے۔ اب ابو لہب آج نبی کی پہلی ولادت پر خوشی کا اظہار کر چکا ہے، باندھی کو آزاد کر چکا ہے، اور کیا چکا، جا انت حرۃ، جا تو آزاد ہے۔ وہ بھی خوشی سے پھولی واپس آئی، واہ محمد بن عبداللہ، تیری ولادت عظمتوں والی، تیرے آنے کے ساتھ مجھے آزادی ملی۔ اللہ نے اعلان کر دیا محمد بن عبداللہ آج بچہ آیا ہے، اور صہیبہ تجھے آزادی ملی ہے غلامی سے، جرب عرفان کی چوٹی سے یہ نمودار ہوگا، یہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے، جہنم سے آزاد کرائے گا انشاءاللہ۔ اور واقعتاً وہ محمد آیا عرفان کی چوٹی سے تو انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا، جہنم سے آزاد کرایا، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا پھر، اور اللہ کا بندہ بنایا۔ تو ابو لہب نے نبی کی اس پہلی ولادت پہ خوشی منائی، اظہار کیا، باندھی آزاد کر گیا، لیکن عرفان کی چوٹی سے جب نبی نمودار ہو کر آیا، نبی جب طلوع ہو کر آیا خاتم النبیین بن کر، نبی نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اقرار کیا، اور جب اس اعلان کے بعد کیفیت کیا تھی، میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہی ابو لہب۔ میں نہیں مانتا ہوں آپ کو، او میری اقتداء کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ میرے طرز پر پڑھ لو، میری تعلیمات پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے ابو لہب نے 2 پتھر اٹھائے اور نبی کی طرف پھینک کر کہنے لگا، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، او محمد معاذ اللہ تو تباہ ہو جائے، تو نے اس توحید کے لیے ہمیں جمع کیا یہاں، میں نہیں مانتا ہوں تیری بات۔ نبی کی بات نہیں مانی، دوسری ولادت کا پیغام نہیں مانا، اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب بھی تباہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ جو نبی کی طرف اٹھے دونوں تباہ، تبت یدا ابی لہب۔ تو ابو لہب نے نبی کی پہلی ولادت مانی، دوسری نہ مانی، ناکام ہو گیا۔ تو نبی کی ولادت ربیع الاول کی ہے، خوشی ہے، لیکن ماننے کے لیے ولادت ثانی کا غلام بننا پڑے گا، ماننے کے لیے نبی کی نبوت کو مان کر نبی کا مقتدی بننا پڑے گا، نبی کا امتی بن کر نبی کی اقتداء کرنی پڑے گی۔ اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے ناکام ہو جائیں گے۔ ویسے ہم کہہ دیں میں نے جھنڈیاں بہت لگائیں، میری ربیع الاول کی دیگیں بھی بہت ہوتی ہیں، میں ڈیک بھی لگا دیتا ہوں، میں سٹیج بھی لگا دیتا ہوں، میں لاکھوں کا پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں، لیکن تیری زندگی میں نبی کی نبوت کی بعد والی ولادت کا رنگ نہیں، تو ناکام ہے۔ تیرے ڈیک تجھے نہیں بچائیں گے، تیرا سٹیج تجھے نہیں بچائے گا، تیرا لاکھوں کا پیسہ نہیں بچائے گا، بچانے والی چیز محمد کی غلامی ہے۔ اللہ ہمیں محمد کی غلامی نصیب فرمائے۔ پہلی ولادت میں ابو لہب نے تو خوشی منائی ہے، کروڑوں کا پیسہ لگایا، صہیبہ کو آزاد کیا، دوسری ولادت پہ ہٹ گیا، ناکام ہو گیا۔ پہلی ولادت پہ خوشی کو اور کوئی بھی نہیں، ابو بکر نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا، ابو بکر 2 سال بعد پیدا ہوا ہے نبی کے، 2.25 سال بعد ابو بکر صدیق نبی سے چھوٹا ہے۔ لیکن دوسری ولادت کا جب نمبر آیا نا، عرفان کی چوٹی سے چڑھ کر اعلان کیا میں نبی ہوں، میری اقتداء کرو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا ادھر ادھر ہوئی ابو لہب کے اعلان سے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر کہنے لگا، فرمایا خدا کی قسم میں مانتا ہوں آپ سچے ہیں۔ نبی نے آگے سے لوگوں نے کہا کیسے مانتے ہو، کیسے سچے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی صدا اس معاشرے میں کو برداشت ہے؟ فرمایا نہیں برداشت ہے، میں مانوں گا۔
میرا تجربہ ہے، تم تو آج کہتے ہو نبی نے اعلان کیا، خدا کی قسم میں نبی کے ساتھ چلتا پھرتا دوست رہا ہوں، اور واقعتاً یہ دوست تھا، اس کی عمر 38 سال، نبی کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ ابو بکر سے لوگوں نے پوچھا دلیل، انہوں نے کہا یہ تو اعلان اس نے آج کیا، میں تو اس کے کردار سے پہلے واقف ہو کر اس کو مان چکا تھا، یہ کمالوں والا ہے، میں تو مانوں گا، آنکھیں بند کر کے مانتا ہوں میں۔ ابو بکر نے مانا، وہ صدیق اکبر بن گیا ہے، اور عمر نے مانا، وہ فاروق اعظم بن گیا ہے، عثمان نے مانا، وہ ذو النورین بن گیا ہے، اور علی المرتضیٰ نے مانا ہے، وہ حیدر کرار بن کر آ گیا ہے۔ ارے نبی کی اس ولادت کے غلام بننے کی بات کرو جو نبی عرفان سے پیغام لے کر آیا ہے، وہ توحید کا پیغام تھا، وہ رسالت ایک سبق دینے والی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی پکی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات ولادت کے حوالے سے آئندہ جمعے میں ہوگی۔